الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا جو قرآن کریم میں آئے ہیں، ان تمام یا ایھا الذین آمنوا کی تفصیل کا یہ سلسلہ جاری کیا ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا 89 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ ان میں سے چوتھی جگہ پر جو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے اس کو آج بیان کیا جائے گا۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بقرہ میں 178ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتول کے بارے میں قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ مقتول یعنی جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کو کہیں گے مقتول، جس کو مار دیا گیا ہے اس کو کہیں گے مقتول۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی تم پر مقتول کے بارے میں بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے بدلے میں جس نے اس کو قتل کیا ہے قاتل، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے بیان کیا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس قاتل کے ذمے سے مقتول کا وارث، یعنی جس کو مار دیا گیا اس کا وارث کوئی چیز سے اس کو معاف کر دے وے، کوئی چیز لے کر اس کو معاف کر دے وے تو معاف بھی ہو سکتا ہے۔ فاتباع بالمعروف، اچھی طریقے سے اس کو حصول کرنے کی کوشش کرے، جس رقم پر معاف کیا ہے اس پر۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور مال کو ادا کرنے میں بھی اچھائی کے ساتھ پیش آوے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس میں زیادتی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب زمانے جاہلیت میں دو قبیلے آپس میں لڑے۔ اب وہ لڑے، ابھی آپس میں ایک دوسرے کا مکمل بدلہ نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لڑائی ہو گئی، لڑائی کے بعد دونوں قبیلوں میں کچھ یہاں پر مرے، کچھ یہاں پر مرے، ابھی مکمل طور پر ان کا بدلہ نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے اسلام وہاں پہنچا اور اسلام میں وہ لوگ داخل ہوئے۔ اب اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں قصاص کا لفظ آئے گا تو ہم سمجھیں گے بدلہ۔ اس زمانے میں قصاص کیسے لیا جاتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں جس میں انصاف کا کوئی نام نہیں تھا، کہ اگر کوئی کمزور قبیلے کا آدمی اونچے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دے، کمزور قبیلے کا آدمی اگر اونچے قبیلے کے کسی آدمی کو، آزاد آدمی کو قتل کر دے تو وہ آزاد آدمی کے بدلے میں وہ بڑے خاندان والے چھوٹے خاندان والے کے 2 آدمی کو قتل کر دیں گے بدلے میں۔ اسی طریقے سے یہ نیچے خاندان والا آدمی اگر وہاں پر کسی عورت کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اونچے خاندان والے جو ہے وہ نیچے والے خاندان کو، اس عورت کو قتل نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں کسی مرد کو قتل کریں گے۔ یہاں پر
کسی غلام نے وہاں کے کسی غلام کو قتل کیا ہے تو اونچے خاندان والے یہاں غلام کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس غلام کے بدلے میں کسی آزاد کو قتل کریں گے۔ مطلب اوپر والا خاندان والا جو آدمی ہوا کرتا ہے وہ نیچے والے خاندان سے دوہرا بدلہ لیتا ہے، دوہری سزا دیتا ہے، ڈبل سزا دیتا ہے۔ یہ ان کا انصاف تھا اس زمانے کا، اس کو ہی یہ انصاف سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ یہ کوئی زمانے جاہلیت کی بات نہیں ہے۔ آج جو قانون جو لوگوں نے بنائے ہیں اس قانون کو بھی جو اسلام کے خلاف ہے اس میں بھی سب یہی چیزیں پیش آ رہی ہیں کہ جس میں انصاف کا نام تو دیا جا رہا ہے لیکن انصاف کہیں ہوتا نہیں۔ خیر، تو اس وقت یہ بات تھی۔ اب یہ قصاص پہلے چلتا تھا، یہ بدلہ پہلے اس طریقے سے لیا جاتا تھا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے یہ کہا کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، ہر جان برابر ہے، چاہے پھر وہ آزاد انسان کی جان ہو چاہے وہ غلام کی جان ہو۔ اگر کسی کی جان کو تم نے بغیر کسی حق کے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں جس نے اس کو قتل کیا ہے یا مارا ہے اسی سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی کو قرآن کریم میں کہا الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے آزاد کو قتل کیا سامنے اور سامنے والے اس کے دو آزاد قتل کرنے کا مطالبہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آزاد کو قتل کیا ہے تو وہاں پر بھی سامنے والے ایک آزاد کو قتل کریں گے بدلے میں۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام ہی ہوگا، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اسی قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ عورت کے بدلے میں کسی مرد کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ تو حکم بیان کیا، پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا لیکن جانوروں کی طرح نہیں۔ جیسے کہ سامنے والے آدمی نے کسی آدمی کو ڈبو کر مار دیا، تب جب اس سے بدلہ لیا جائے گا تو ڈبو کر نہیں مارا جائے گا۔ شریعت کا جو حق ہے کہ بھئی جو اس کو قتل کر دیا جاوے ویسے ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو آگ میں جلا کر مار ڈالا ہے تو شریعت سامنے والے کو آگ میں جلا کر نہیں مارے گی، اس کو جس طریقے سے جان نکالنے کا حق ہے، چاہے پھانسی کی شکل میں یا تو پھر اس کو قتل کرنے کی شکل میں، جو بھی صورت ہو وہی صورت اختیار کرے گی، سامنے والے کی طرح نہیں کرے گی۔ تو یہ قصاص کی یہ صورت بیان قرآن کریم نے بیان کی۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے جس کو کہیں گے مقتول، جب میں مقتول کا لفظ بولوں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جس کو مار دیا گیا ہے یعنی اس کو کہیں گے مقتول، تو اب اس کا حق کون لے گا؟ حکومت لے گی کہ اس کے وارث لیں گے؟ تو شریعت بتا رہی ہے کہ اس کے حقدار جو ہوگے اس کے وارث ہوں گے، اس کے وارث جو ہے مطالبہ کریں گے حاکم کو کہ ہم کو بدلہ دلاؤ، تو پھر حاکم جو ہے وہ سامنے والے قاتل کو گرفتار کرے گا اور گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کرے گا، پھر ان کے سامنے اس کو قتل کرے گا۔ حاکم کو یہ حق نہیں ہے کہ حاکم دیکھے کہ بھئی اونچے آدمی کا خاندان اونچے خاندان کا آدمی ہے اس لیے اس کو معاف کر دو، یہ حاکم کا کام نہیں ہے بلکہ وہ وارثوں کا کام ہے۔ وہ اگر کہے کہ بھئی معاف کرو تو معاف ہوگا۔ اور آج کے قانون میں کیا ہے؟ بھئی اونچے خاندان کا آدمی ہے اس لیے ہم اس کو پھانسی تو نہیں دے سکتے ہیں۔ وہاں پر شریعت بتا رہی ہے کہ وارثوں کا حق ہے، وارث کہیں گے کہ قتل کرنا ہے تو قتل کرو، لیکن ان وارثوں میں سے کوئی وارث نے کہا کہ ہم قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کو خون بہا دے دو، ہم کو دیت دے دو، تو اب جو ہے کوئی آدمی وارثوں میں سے اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اب یہ حق ختم ہو گیا ہے۔ اسی کو کہہ رہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ اپنے بھائی سے اگر کوئی آدمی اس کا حق معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ اب اس کے بدلے میں سامنے والا جو قاتل ہے قتل کرنے والا وہ اس کے بدلے میں دیت دے گا۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں دیت۔ دیت کیا ہے؟ دیت ہے کہ 100 اونٹ اس کو دیویں بدلے میں، ایک آدمی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے 100 اونٹ اس سے لیے جائیں گے۔ اگر 100 اونٹ نہیں دے سکتا ہے دوسرا آپشن ہے کہ 1000 دینار ادا کرے، 1000 دینار نہیں دے سکتا ہے 10,000 درہم ادا کرے، وہ ملتی جلتی ہی رقم ہے لیکن اس طریقے سے دیت ادا کرے گا۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ جب دیت تم نے طے کر لی تو فاتباع بالمعروف، اس دیت کو لینے میں اچھائی کا معاملہ کرے،
ایسا ہی نہیں کہ تم نے وقت دیا اور وقت سے پہلے وہ دیت وصول کرنے کے لیے چلے گئے، یا تو پھر تم نے دیت بھی وصول کر دی اور بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا، یہ نہیں چلے گا۔ آگے سامنے والے قاتل کو کہا جا رہا ہے وَأَدَاءٌ بِالْإِحْسَانِ، اور سامنے والے کو جو وقت دیا جاوے کہ بھئی اتنے وقت میں وہ دیت ادا کرنی ہے تو وہ ادا کر دے گا۔ دونوں طرف جو ہے اس احسان کا خیال رکھے۔ تو پہلی صورت قصاص یعنی بدلے میں قتل کیا جاوے، دوسری صورت اگر معاف کر دے تو اس کے بدلے میں دیت دی جاوے۔ تیسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ بھئی سامنے والے مقتول کے وارث بالکل اس کو معاف کر دے کہ نہ دیت چاہیے نہ بدلہ چاہیے، چل ہم نے تجھے معاف کر دیا، تو یہ بھی معافی ہو جائے گی۔ دیت دینا ضروری ہی نہیں ہے، سامنے والے اگر معاف کر دیں گے تو معاف بھی ہو جائے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ کیوں رحمت؟ یہ بھائی آیت کیوں آئے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں یعنی یہودیوں میں یہ بات تھی کہ ان میں اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو صرف ایک ہی آپشن تھا کہ سامنے والا اس کو قتل کرے، دیت کا اور معافی کا حکم وہاں نہیں تھا، ان کی شریعت میں تھا ہی نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسائی جو تھے ان کے مذہب میں صرف معافی تھی کہ سامنے والا اگر قتل کر دے تو اس وارثوں کو سمجھایا جائے کہ اس کو معاف کر دے۔ اور ہماری شریعت میں تینوں چیزیں ہیں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ قصاص بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے لو، اس کے بدلے میں دیت لینا چاہے تو دیت لے لو، اور اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر لو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شریعت کو یہ آسانی دی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بنا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام حکموں کے باوجود بھی فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا یعنی کہ دیت بھی وصول کرے اور قتل بھی کر دے، یا تو سامنے والے جس کے اوپر دیت طے کی ہے 100 اونٹ دینا طے کیا ہے وہ آدمی اونٹ نہ دے اور کہا کہ اب تو میں کچھ بھی ادا نہیں کروں گا، تو یہ بھی فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اس نے بھی زیادتی کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اب اس کو چھوڑو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بدلہ دے کر چھوٹ سکتا تھا لیکن اس نے اس میں حق تلفی کی تو ہم آخرت میں اس سے نمٹ لیں گے۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ پھر آگے بیان کیا کہ یہ جو اللہ نے قصاص کا حکم رکھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس طریقے سے جان کے بدلے میں جان لینے میں زندگی ہے اے عقل والو۔ اب آدمی یہاں پر سوچے گا کہ بھئی اس نے سامنے والے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا، تو یہ تو قتل ہوا، زندگی کہاں دی ہم نے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قتل کرنے میں زندگی ہے، تو کیسے زندگی ہے؟ زندگی ایسی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو ہم اگر قتل کر دیں گے، اس کو بھی اس کے بدلے میں ختم کر دیں گے تو دوسرے معاشرے میں ایسے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ آدمی سے آدمی سوچے گا اگر میں نے سامنے والے کو مار ڈالا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی جانا پڑے گا، تو یہ وحشت اور یہ خوف معاشرے سے جرائم کو ختم کر دے گا۔ جیسے کہ چوری کی سزا، چوری کی سزا اگر جو شریعت بتاتی ہے وہی اگر ہو تو چوری ختم ہو جائے گی کہ بھئی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایک دو آدمی کو سب کے سامنے لا کر ہاتھ کاٹ دیے، معاشرے سے چوری ختم ہو جائے گی، سوچے گا آدمی۔ اس لیے جن جن ممالک میں یہ شریعت کے حدود جاری ہوتے ہیں وہاں پر یہ جرائم کم ہے، اور جہاں نہیں ہوتے وہاں پر جتنے بھی اصول بنا لو شریعت سے ہٹ کر وہ جرائم بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم جو کہہ رہا ہے کہ اس میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے احکام کی پابندی کرو گے تو اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے بڑے بڑے گناہ نکل جائیں گے، تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمتیں دنیا میں برسے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔